میں تیری ہو گئی ہیں ایپیسوڈ 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بیٹی تھوڑی ضدی ضرور ہے، لیکن اس طریقے کا گھٹیا کام کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فاروقی صاحب نے اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں میں سے ایک کے دیے گئے بیان کو جھٹلایا۔ دیکھیں فاروقی صاحب، اس گینگ کا جو کرتا دھرتا ہے وہ اپنی ہر ڈیل کی ویڈیو بناتا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ ابھی وہ ویڈیو ہم نے اسود ملک کو بھی نہیں بھیجی۔ ایک منٹ انسپیکٹر، اس سب معاملے کا اسود ملک سے کیا تعلق ہے؟ فاروقی صاحب، آپ کی بیٹی نے جس لڑکی کے ساتھ اتنا گھٹیا کام کرنے کے پیسے دیے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسود ملک کی بیوی ہے۔ انسپیکٹر کی اس بات نے فاروقی صاحب کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اسود کے لیے کتنا جنونی تھی۔ یہ دیکھیں وہ ویڈیو جو اس آدمی نے آپ کی بیٹی سے ڈیل کرتے ہوئے بنائی تھی۔ انسپیکٹر نے لیپ ٹاپ پر ویڈیو لگا کر فاروقی صاحب کے سامنے کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، حیرت اور غم سے ان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی انسانیت کے درجے سے اس قدر گر جائے گی کہ خود ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کی عزت نیلام کرنے کے پیسے دے گی۔ اپنی بیٹی کا یہ روپ دیکھ کر وہ اندر تک ٹوٹ گئے۔ جب ٹانگیں اتنا بوجھ اٹھانے سے انکار کر گئیں تو وہ پاس پڑی کرسی پر ڈہ سے گئے۔ کیا سچ میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا کام کرنے چلی گئی؟ آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر اپنے آپ ان کی جولی میں آ گرا۔ انسپیکٹر جائیں گرفتار کر لیں میری بیٹی کو، دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کیسے کہی تھی، یہ شاید وہی سمجھ سکتے تھے۔ چھوڑے نہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس کی گال پر اپنی گال رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اپنی گال پر اسود کی داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہلکی ہلکی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے اسے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ اب میں ایک بات پوچھوں؟ جی جی پوچھیں۔ مجھ سے محبت کب کرو گی؟ اس کے کان کی لو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ بتاؤ نا۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر اسود نے اس کے کان کی لو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، اور ایک بار پھر اس کے لب کرت کی گردن کو چھونے لگے۔ ایسے کہ کیسے بتاؤں؟ اس کے دہتے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے بامشکل اس نے یہ چند الفاظ، ہم تو پھر ایسے بتاؤ۔ جھٹ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے کرت کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر حیا کے نہ جانے کتنے رنگوں نے آن بسیرا کیا تھا۔ گلابی ہوتے گال، شرم سے جھک کر لرزتی پلکیں، کنفیوز ہو کر اپنے لب کاٹتی ہوئی وہ اسود کو حیران کر گئی۔ بے خود سا ہو کر وہ اس کی لرزتی پلکوں پہ جھکا، باری باری اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر اسے اپنے آپ میں اور سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ بتایا نہیں میری جان، مجھ سے محبت کب کرو گی؟ اس کے گلابی لبوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیتے ہوئے اسود نے دوبارہ پوچھا۔ میں ایسے کیسے بتا سکتی ہوں کہ محبت کب کروں گی؟ مجھے تو پتا ہی نہیں محبت کب ہوگی۔ نظریں جھکا کر اس کی چھاتی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس نے بامشکل جواب دیا، اور ایک بار پھر اپنے ہونٹوں کو کاٹنے کا شغل شروع کر دیا۔ اسود نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا، اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہی ہو ان پر ظلم؟ سمجھایا تھا نا تمہارے ان لبوں پر میرا حق ہے، پھر کیا سوچ کر تم نے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی؟ اپنے لبوں سے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جھکی پلکوں اور سخت ہونٹوں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ آرام سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اور آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے نرم انداز میں شدت آنے لگی، اور وہ پوری شدت سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الجھا کر کرت کی سانسوں کو منتشر کرنے لگا۔
اس کے سخت انداز کو دیکھتے ہوئے قرۃ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ یہ تو سچ تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پہ بھی ملک اسود کا حق ہے۔ ٹھوڑی پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتے ہی، جب اسے اپنے ہونٹوں پہ اسود ملک کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ بیڈ شیٹ کو زور سے جکڑ کر آنکھیں بند کر کے وہ اس کی شدتیں برداشت کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ آج وہ کوئی مزاحمت نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی بڑھتی شدتوں پر ایک ہاتھ اسود کی گردن پر رکھ کر دوسرے اس کے بالوں میں الجھایا۔ لیکن آج شاید اسود اس کی جان لینے کے در پہ تھا، تبھی وہ مسلسل اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اپنے آپ کو سیراب کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے آپ کو اس کے نرم و ملائم گلابی ہونٹوں کے جام سے سراب کردہ تھوڑا پیچھے ہوا تو نظریں اس کے بد حواس چہرے پر پڑی۔ لمبے لمبے سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اپنی سانسوں کو کچھ اعتدال میں لا کر اس نے ایک غصے بھری نظر اسود پر ڈالی۔ برے ہیں آپ، غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ میری جان، ہنس کر کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی گال پر رکھے۔ ابھی سے بد حواس ہو گئی ہو تو مجھے بتاؤ، جس دن میں پوری شدت سے اپنی شدتیں تم پر لٹانے لگا، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ ویسے وہ دن دور نہیں، اور اب تو تم سے دور رہنا اور بھی دردناک ہو گیا ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل بھی میرے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی شارک کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ جذب کے عالم میں بولا، اور جس دن میری باہوں میں خود سے آؤ گی، اپنی محبت کی شدت سے تمہارے ان سارے نخروں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کی پھولی ناک کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے قرت کے کانوں میں سرگوشی، سو جاؤ اب ظالم لڑکی۔ اپنے سینے پر اس کا سر رکھتے ہی وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مرینا ملک، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ایسا جھٹکا دیا جائے کہ تمہاری آج تک کی ساری چالوں پر پانی پھر جائے۔ اس بار اسود ملک کا یہ آخری داؤ تمہیں ایسا زخم دے کر جائے گا کہ تم بالبلا اٹھو گی، پچھتاؤ گی اپنی زندگی کے ہر اس دن کو جب تم نے ایک ہنستے کھیلتے گھرانے پر اپنی کالی نظر ڈالی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک یا ضرور کیا کرو۔ چینل کو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔